अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहतसिम नज़ीर है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो आम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं जी, सियासत में बड़ी हलचल हो रही है और अली अमीन गंडापुर बड़ी डेंजरस लाइनों पर खेल रहे हैं, उस हवाले से भी बात करते हैं। और उसके बाद PTI ने अपना अगला लाए अमल भी दे दिया है, उस हवाले से भी बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं अली अमीन गंडापुर की। वो अक्सर लेट हो जाते हैं, पता नहीं उनकी घड़ी ख़राब है या उनकी किस्मत ख़राब है, कोई ना कोई चीज़ ख़राब है जिस वजह से वो अक्सर लेट हो जाते हैं। तो उसके बाद PTI के अंदर से बड़ी उनके ऊपर तनकीद की जा रही है। अब दो किस्म की राय पाई जा रही है, एक तो जो उनको डिफेंड कर रहे हैं वो उनकी तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और वाह वाह कर दी है। और उसके बाद जो दूसरी राय है उसमें ये कहते हैं जी कारकुनान शेलिंग हम बर्दाश्त कर रहे हैं, आंसू गैस हम पर बरसाए जा रहे हैं, गोलियां हम पर चलाई जा रही हैं और गिरफ्तारियां हमारी हो रही हैं। और हमें तो यही कहा गया है जी खान साहब के बाद अगर किसी की बैत करनी है तो वो जो KPK के वज़ीर हैं अली अमीन गंडापुर उनकी करनी है, लेकिन वो अक्सर लेट हो जाते हैं और समझ नहीं आ रही हमें। हम इतनी मुश्किलात PTI के कारकुनान ने इन मुश्किलात का सामना किया है, जिस तरह से परसों हमने देखा कि जिस तरह उन पर गोलियां चलाई गई, शेलिंग्स हुई, आंसू गैस शेल मारे गए और कारतूस मारे गए, मतलब ये सारी मुश्किलात वो बर्दाश्त कर रहे हैं। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि जी जिसकी हमने बैत करनी है वो हमें वहाँ पर नज़र नहीं आया। अब अली अमीन गंडापुर ने एक वीडियो पैगाम जारी किया है, उसमें उन्होंने क्या कहा है पहले वो मैं आपको बताता हूँ, फिर इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। उन्होंने कहा है कि जी अब मैं इनकलाब का ऐलान करता हूँ। अब ये इनकलाब पता नहीं परसों रात को उन्होंने जो इनकलाब लाए उसका ऐलान किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी क्योंकि हमारे पास इनकलाब के अलावा कोई और हल नहीं, अब कोई गोली चलाएगा तो गोली खाएगा, ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है, किसी की कितनी लिखी है फैसला उसने करना है। रात गए जारी किए गए अपने एक वीडियो पैगाम में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मैंने पूरी कौम PDM की जमातों, अब PDM की जमातों को भी यहाँ पर वो टारगेट कर रहे हैं। PDM की जमातें वही हैं और उनका सरबराह कौन है, मौलाना फजल रहमान। आज आप उनसे ही मुलाकातें कर रहे हैं और उनको ही आप यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी फॉर्म 47 की हुकूमत और पाकिस्तान के तमाम इदारों से मुखातिब हूँ। मुल्क में ऐसा वक्त आ चुका है कि हमारी इज़्ज़तों को पामाल किया गया, चादर और चार दीवारी को पामाल किया गया। हमने ज़र्फ दिखाते हुए इस कौम, इस मुल्क और पाकिस्तान के लिए उफ़ तक नहीं की। उन्होंने कहा कि जी गुज़िश्ता रोज़ हम पर शेलिंग की गई और गोलियां बरसाई गई, पंजाब पुलिस के एहलकार फंस गए थे लेकिन हमने उन्हें छोड़ दिया था। अब वो वक्त आ चुका है, ये हम पर गोलियां बरसा रहे हैं। हमारे 2 कारकुनान को गोलियां मारी गई, तीसरे कारकुन को गोली लगी, उसका पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ है। बराह रास्त आंसू गैस के शैल मारकर 50 से ज़ायद कारकुनों को ज़ख्मी किया गया। पंजाब की हदूद शुरू होते ही हर 3 किलोमीटर के बाद हम पर बम बरसाए गए, गोलियाँ बरसाते रहे, ग्रेनेड फेंकते रहे। उसके बाद आगे उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान हमारा है, ये पंजाब भी हमारा है, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भी हमारा है। मैं पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करता हूँ और सलाम पेश करता हूँ कि आप अपनी आज़ादी के लिए डटे हुए हैं। ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा और पिंडी डिवीज़न की आवाम को सलाम पेश करता हूँ। आगे सुनिएगा, इन्होंने बड़ी डेंजरस लाइनों पर खेला है, इसके ऊपर मैं थोड़ा सी बात करता हूँ, इसको एनालाइज़ करते हैं। लेकिन पहले जो उन्होंने बयान दिया ना उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते रहे। उन्होंने कहा कि जी पुलिस वाले जुल्म करने के बावजूद हमारे हत्थे चढ़े लेकिन मैंने उन्हें रेस्क्यू किया क्योंकि हमें उनके बच्चों और ख़ानदानों का ख्याल था। उन्होंने आगे कहा कि जी ओ पंजाब पुलिस के नौजवानों, मतलब उंगली का इशारा करके उन्होंने कहा कि जी ओ पंजाब पुलिस के नौजवानों, तुम अगर अपने बाप की औलाद हो तो बताना कि तुम फंस गए थे और हमने तुम्हें छोड़ दिया इस जुल्म के बावजूद जो तुम करते रहे। उन्होंने आगे कहा कि जी अली अमीन गंडापुर ने आगे कहा कि जी धमकी आमेज लहजे में कहा, ये भी सुन लो कि अगर कोई गोली बरसाएगा तो उस पर गोली बरसाई जाएगी। तुम एक गोली चलाओगे तो हम 10 चलाएंगे, तुम एक आंसू गैस मारोगे तो हम 10 मारेंगे, तुम एक लाठी मारोगे तो हम 10 मारेंगे। अब ये सारी बातें और जिस तरह से उन्होंने मतलब पंजाब पुलिस के हवाले से बात की, अब ये एक KPK के वज़ीर हैं और ये इस तरह से दूसरे सूबे की पुलिस के हवाले से जी ओ पंजाब पुलिस वालों मेरी सुन लो, इस तरह से ये जो एक सूबे का रंग दिया जा रहा है और जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, ये गलत बात। ये जो सारा गुस्सा है ये तब कहाँ था जब आपने पहुँचना था उधर। अब PTI के अंदर से कुछ रहनुमा ये कह रहे हैं कि जी अली अमीन गंडापुर ये जानबूझ कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि कारकुनान को और मार पड़े और उनके ऊपर जो जुल्म किया जा रहा है वो मज़ीद बढ़े। इसकी एक मिसाल आप ऐसे ले लें, अलीमा खान साहिबा जो कि इमरान खान साहब की बहन है, वो आप देखें अक्सर एहतजाज में भी पहुंच जाती हैं और जलसों में भी पहुंच जाती हैं, मतलब उन्हें मुश्किलात का सामना नहीं होता। एक खातून होकर उनके पास कोई ओहदा भी नहीं है, वो हर जगह पर पहुंच जाती हैं, लेकिन अली अमीन गंडापुर जो कि एक वज़ीर हैं वो नहीं पहुंच सकते। और दूसरी जानिब ये जो आप दावे कर रहे हैं और ये जो बातें कर रहे हैं, एक गोली मारेंगे हम 10 गोलियां मारेंगे, ये गोलियां आपको अपने सूबे में क्यों नहीं मिल रही? मतलब वहाँ पर अगर बात की जाए तो TTP का होल्ड बड़ा तगड़ा हो चुका है और जो दहशतगर्द ग्रुप अनासिर हैं वो वहाँ पर बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं और बड़े दंदनाते फिर रहे हैं। तो ये जो 10 गोलियाँ आपने इधर मारनी है या आप उधर मारे ना, और ये जो एक आप बड़ी बड़े दावे करते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आपकी एक रेड लाइन है, उससे आगे आप नहीं जा सकते। वो कहाँ पर दावा गया जो 8 सितंबर को आपने कहा था कि जी 14 दिन के अंदर मैं खान साहब को अडियाला जेल से बाहर निकाल के दिखाऊंगा, अक्टूबर शुरू होने वाला है, वो दावा भी आपका पूरा नहीं हुआ। मतलब ये सबको पता है, आपसे आज तक ये तो बताया नहीं गया कि 8 घंटे आप कहाँ पर गुजार के हैं।
مطلب اتنی تو آپ کے اندر گٹس نہیں تھے کہ آپ یہ بتا دیں کہ 8 گھنٹے آپ کہاں پر تھے، اور یہ آپ دعوے کر رہے ہیں سارے۔ اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں جی، جہاں علی امین گنڈا پور کی بات ہو رہی ہے، غریدہ فاروقی صاحبہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا۔ انہوں نے ٹویٹ میں کیا کہا ہے وہ میں پہلے آپ کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی میں نے اپنے وکیل کے ذریعے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور صاحب کو قانونی نوٹس بھجوا دیا ہے۔ جلسے میں جو الزامات انہوں نے مجھ پر عائد کیے، ان الزامات پر قانونی مطالبے کے تحت معافی مانگیں اور 5 ارب روپے کا ہرجانہ ادا کریں، بصورت دیگر حد کے عزت اور قانونی کارروائی کا حق محفوظ ہے۔ اب یہ جو 8 سپتمبر والے جلسے میں جس طرح سے انہوں نے صحافیوں پر الزامات لگائے، اور اس وقت انہوں نے نام نہیں لیا، اس کے بعد جب وہ وکلاء کی ایک تحریک میں بیٹھے تھے وہاں پر انہوں نے کہا کہ جی میں ایک کلپ کل دیکھ رہا تھا، میری سوشل میڈیا ٹیم اکثر جو میرے سے ریلیٹڈ کلپس ہوتے ہیں وہ مجھے بھیجتی ہیں۔ غریدہ فاروقی صاحبہ ایک ہمارے رہنما سے سوال کر رہی تھی کہ جو نام لیے گئے ہیں وہ نام کیوں نہیں لے رہے۔ انہوں نے کہا کہ جی غریدہ فاروقی صاحبہ میں آپ کا نام لیتا ہوں، آپ لفافے لیتی ہیں، اور وہ جو انہوں نے باتیں کی تھی میں نے نوٹ لکھا، میرا موڈ بنا۔ تو اس کے بعد جناب انہوں نے اب حد کے عزت کا انہوں نے کہا کہ جی میں دعویٰ کر دوں گی اگر انہوں نے مجھ سے معافی نہیں مانگی اور 5 ارب روپے کا ہرجانہ ادا نہ کیا۔ اب یہ 5 ارب روپے بہت زیادہ ہیں، ظاہر بات ہے یہ ایک بہت بڑی رقم ہے۔ اب دیکھتے ہیں، میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ غریدہ فاروقی اس حوالے سے ان کے خلاف ایکشن لیں گی، اور وہ ہوا، انہوں نے ایکشن بھی لیا اور انہوں نے کہا ٹویٹ تو کر دیا، اب وہ نوٹس بھی بھجوا دیں گی۔ اس کے بعد آگے آ جاتی ہیں جی پشاور جو برہان انٹرچینج ہے، وہاں پر پی ٹی آئی کے کارکنان کے اوپر جب وہ احتجاج پر جا رہے تھے وہاں پر شیلنگز ہوئی۔ اس کے بعد خیبر پختونخوا حکومت نے وہاں پر قانونی کارروائی کا اعلان کر دیا ہے۔ بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پر براہ راست شیلنگ اور مبینہ فائرنگ کے خلاف قانونی کارروائی کا اعلان کر دیا ہے ہم نے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی کل جعلی حکومت نے ماڈل ٹاؤن ثانیہ جیسا پروگرام بنایا، جعلی راج کماری کی حکمرانی میں پی ٹی آئی خواتین پر شیلنگ کی گئی۔ کل وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے پنجاب پولیس کے اہلکاروں کو جیسے محفوظ بنایا سب کے سامنے ہے، مگر یہ جعلی حکومت فسطائیت کے ریکارڈ توڑ رہی ہے، اور ہمارے دلیر کارکنان نے بدتری فسطائیت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اب یہ بھی وہی رنگ دے رہے ہیں صوبائیت کا۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ دونوں سائڈوں کو یہ سوچنا چاہیے، اگر وہ احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں تو انہیں احتجاج کا حق دیا جائے، یہ ایک سیاسی جماعت کا حق ہوتا ہے۔ آپ نے جو وہ اٹک کے پل والی بات بولی تھی، مطلب علی امین گنڈا پور کو فورس تھوڑی لے کر آ رہے ہیں جو انہوں نے حملہ کرنا ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں اٹک کا پل کراس نہ کریں، اور علی امین گنڈا پور کو بھی یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ وہ بھی اسی طرح سے آ رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی وہ مطلب فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں کوئی جگہ، اور اس طرح سے کوئی فورس لے کر آ رہے ہیں۔ دونوں جو اپوزیشن اور حکومت ہیں ان دونوں کو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ مطلب ایک سیاسی جماعت ہے اپوزیشن، ان کو اگر وہ احتجاج کر رہی ہے یا وہ جلسہ کر رہی ہے تو انہیں کرنے دینا چاہیے۔ اس طرح سے شو بنا دینا اور اس طرح سے مذاق بنا دینا اور اس طرح سے ان کے اوپر شیلنگ کرنا اور ان کی گرفتاریاں کرنا، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں جی، شیخ وقاص اکرم نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی پاکستان تحریک انصاف 2 اکتوبر کو 3 شہر ملتان، میاں والی اور فیصل آباد میں بڑے احتجاجی مظاہرے کرے گی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ احتجاجی مظاہروں میں شرکت کی ذمہ داری اور باہر نکلنا آپ پر فرض ہے، اور یہ پی ٹی آئی نے اپنا اگلا لائحہ عمل بھی دے دیا ہے۔ اس کے بعد شہباز گل صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور اس کے اوپر انہوں نے پی ٹی آئی کے اوپر ہی تنقید کی ہے۔ وہ کیا کی ہے میں پہلے آپ کو ٹویٹ بتاتا ہوں پھر بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ کو جو بندہ بھی یہ کہے کہ میں نے بندے نکالے، میں بندے نکال رہا ہوں، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ ورکر عمران خان کی کال پر نکلتے ہیں، باقی اگر کوئی پارٹی کا عہدے دار وہاں ہوتا ہے تو ورکر اس کے ساتھ عمران خان کی نسبت کی وجہ سے کھڑا ہوتا ہے۔ کہاں تھے آج بڑے بڑے نام جو دعوے کرتے تھے کہ ہم ورکر نکالتے ہیں؟ حقیقی مارکوں میں وہ لوگ آپ کو غائب ملیں گے۔ ہاں، جہاں عوام کو بیوقوف بنانا مقصد ہو، جہاں ایسا جلسہ ہو جس سے خان کی رہائی پر کوئی خاصا اثر نہ پڑے، آپ کو کئی نمونے نظر آئیں گے۔ جہاں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی مرضی ہوگی یہ نکلیں گے، جہاں سے وہ منع کریں گے یہ غائب ہو جائیں گے، آپ کو کہیں دور دور بھی نہیں نظر آئیں گے۔ اب یہ کس کی بات کریں میں تو نہیں جانتا، آپ خود فیصلہ کریں اور کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں جی، ایکسپریس نے ایک بڑی دلچسپ خبر دی اور اس خبر کا اینگل بڑا دلچسپ ہے۔ وہ خبر پہلے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ بھی پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا اور جو لیڈرشپ کے حوالے سے ایک چیٹ لیک ہوئی ہے، اس چیٹ کو ایکسپریس نے رپورٹ کیا ہے۔ یہ ہماری تو خبر نہیں ہے، ایکسپریس نے رپورٹ کیا اور اینگل بڑا دلچسپ ہے۔ پہلے میں خبر آپ کو بتاتا ہوں۔ بیرون ملک مقیم پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا کنٹرولر جبران الیاس پارٹی رہنماؤں سے جواب طلبی کرنے لگا۔ پارٹی ذرائع کے مطابق جبران الیاس کو یہ اختیار بانی پی ٹی آئی کی طرف سے دیا گیا ہے۔ پارٹی رہنماؤں سے جواب طلبی کے ثبوت مختلف ذرائع سے سامنے آنے لگے۔ ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ جبران الیاس نے واٹس ایپ گروپ جبران اینڈ پی ٹی آئی ٹاپ لیڈرشپ بنا رکھا ہے۔ اس گروپ میں علی اسنین ملک، بیرسٹر گوہر، عمر ایوب، شبلی فراز، رؤوف حسن اور سلمان رضا اور دیگر رہنما شامل ہیں۔ 3 جون کو جبران الیاس نے واٹس ایپ گروپ میں ایف آئی اے کی پارٹی رہنماؤں سے تحقیقات کے تناظر میں ہدایات بھیجتے ہوئے کہا، اگر آپ کو تحقیقات سے متعلق کچھ پوچھنا ہے تو آپ یہاں پوچھ سکتے ہیں، میں بخوشی جواب دوں گا، مگر مفروضوں کی بنیاد پر کوئی بات نہیں کرنی۔ جیسا کہ میرے پاس بانی پی ٹی آئی کا کوئی اکاؤنٹ نہیں اور سوشل میڈیا بیرون ملک سے آپریٹ نہیں ہو رہا،
ہمارے پاس ملک بھر میں اچھی خاصی تعداد موجود ہے، مگر یہ تجویز اچھی نہیں کہ کارکنان کے ٹھکانوں کا پتہ بتایا جائے۔ پی ٹی آئی کے اندر بڑے سویر قسم کے اختلافات چل رہے ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا ٹیم کے حوالے سے یہ جو تمام تر خبریں یہ ایف آئی اے تک کیسے پہنچی۔ اب اس کے بعد ایف آئی اے کے سائبر کرائم کے متنازعہ ویڈیو کے حوالے سے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر سے 2 گھنٹے اور سیکرٹری اطلاعات رؤوف حسن سے 4 گھنٹے تحقیقات کی گئی۔ 5 جون 2024 کو پی ٹی آئی کے چیئرمین گوہر خان نے پارٹی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے جاری ہونے والے 1971 کی متنازعہ ویڈیو کے حوالے سے لاتعلقی کا اظہار کیا۔ انہوں نے ایف آئی اے کو دیے گئے اپنے بیان میں مذکورہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کے خیال سے عدم اتفاق کرتے ہوئے تصدیق کی کہ جبران الیاس اور اظہر مشوانی بیرون ملک بیٹھ کر سوشل میڈیا اکاؤنٹ چلاتے ہیں۔ جبران الیاس نے بیرسٹر گوہر کو 5 جون کو ٹی وی چینل سے لیے گئے اسکرین شاٹ شیئر کیے، جن میں واضح طور پر بیرسٹر گوہر کا بیان دکھایا گیا کہ جبران الیاس اور اظہر مشوانی ملک میں سوشل میڈیا اکاؤنٹ چلاتے ہیں۔ بیرسٹر گوہر نے جبران الیاس کو وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ جبران میں آپ سے تقریباً 30 منٹ تک بات کی اور سب کچھ سمجھا دیا اور آپ کو اسکرین شاٹس بھی بھیج دیے۔ جبران الیاس نے اسکرین شاٹ بھیجتے ہوئے بیرسٹر گوہر سے وضاحت طلب کی کہ جبران میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے آپ میں سے کسی کا نام پوسٹ ہینڈلر کے طور پر نہیں لیا اور حقیقت میں نہیں جانتا۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر انہیں میرا بیان ملتا ہے تو آپ مجھ سے دریافت کریں، اس کے علاوہ برائے کرم مجھے کبھی بھی کسی چیز میں ملوث نہ کریں۔ بیرسٹر گوہر نے مزید ثبوت دیتے ہوئے کہا کہ چند ذرائع کا کہنا ہے کہ میں نے آپ کا نام لیا اور چند کا کہنا ہے کہ رؤوف حسن نے آپ کا نام لیا۔ برائے کرم اس مسئلے کو سمجھیں، میں نے آپ کو کال کی اور آپ کے کسی بھی سوال کا جواب دینے کے لیے آپ سے 30 منٹ تک بات کی۔ اچھا جی، اس کے بعد بیرسٹر گوہر کا جبران الیاس کو کہنا تھا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ ایف آئی اے کی طرف سے جب کچھ ہو جائے تو میں انکار کر دوں گا، اور جب میں باہر آیا تو میں نے کہا کہ معاملہ زیر سماعت ہے اور ہائی کورٹ نے ہمیں پیش ہونے کی ہدایت کی ہے، اس لیے میں سوالات کے جوابات کی تفصیل میں نہیں جاننا چاہتا۔ اب یہ ایک سویر قسم کا بڑا اختلاف چل رہا ہے، اور ظاہری بات ہے ماضی میں بھی جو ٹویٹس ہوئے اور جس طرح سے وہ ویڈیوز جاری کی جا رہی ہیں، ہر کوئی یہ سوال کر رہا تھا کہ جو کنٹرولرز ہیں یہ کون ہے اور ان کو کون کنٹرول کر رہا ہے۔ اب یا تو جو یہ چیٹ ہے یہ جو میں نے اخذ کیا ہے، اس کو اگر ڈائسیکٹ کریں تو یہ رؤوف حسن صاحب کے جو واٹس ایپ گروپ ہے، ظاہری بات ہے وہ گروپ کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی اس کے اندر رؤوف حسن صاحب بھی تھے۔ جو رؤوف حسن کا جو ماضی میں جس طرح سے چیٹس لیک ہوئی ہیں تو یہ ان کے جو چیٹس ہیں نا وہ پھڑک کے باہر آ رہی ہیں اور یہ انہی کے فون سے لیک ہوئی ہے جہاں تک مجھے لگ رہا ہے۔ اب یہ ایکسپریس نے خبر دی ہے، اب وہ بہتر جانتے ہیں، لیکن مجھے جہاں تک لگ رہا ہے کہ رؤوف حسن کے موبائل سے چیٹس لیک ہو رہی ہیں، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ رؤوف حسن صاحب کو ان کے عہدے سے بھی ہٹا دیا گیا ہے اور الزامات رؤوف حسن صاحب کے اوپر لگائے جا رہے تھے۔ ان چیزوں کے اندر نا 2 چیزیں نظر آ رہی ہیں، یا تو جو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو کچھ سمجھتی نہیں ہے، جو چیٹ سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر جواب طلبی کر رہے ہیں جبران الیاس صاحب۔ یہ تھی جناب آج کی خبریں اور یہ ڈیولپمنٹس ہوئی تھی احتجاج کے حوالے سے اور جس طرح سے گرفتاریاں کی گئی، تمام تر خبریں آپ کے سامنے رکھی۔ آپ کی کیا رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ہماری اگر کوئی غلطی ہے تو ہمیں بتائیے، ہم اس کی توثیق کریں۔ اب تک کے لیے اتنا، اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSP KG نیوز۔